بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات تھے، ان سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ ایسے کرتے ہیں آگے باقی سوالات کے جواب دینے سے پہلے چند کالیں لے لیتے ہیں اور ان سے سوال لے لیتے ہیں۔ ویل ٹیک اے فیو کویسچنز اینڈ دین انشاءاللہ ویل کم ٹوورڈز دی آنسرز اگین۔ تو ایسا لگتا ہے ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'd just like to ask a question. If one is suffering from like anxiety, Okay. it's like a strange kind of anxiety. If I'm with family, it'll be fine. If you're with Like if I'm with family, I'll be fine. But if I'm not, then I'm constantly scared. So I'm just wanting to know whether there's something that I could read to help with that. So when you're with people, then you're feeling okay. And as soon as you Yeah. become lonely, is that when you become lonely, or is it when you're away from family, even if you're with normal people, do you still feel anxiety? Or is it when you're by yourself? I do slightly, but not as much. Okay. So it's more about the loneliness. I think so, yeah. Chalo, theek hai, inshallah. Okay, you keep listening, inshallah, and we'll try and answer that question as well. Okay, jazakallah. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں نے پوچھنا ہے جیسے تحیت نفل پڑھنے فجر دی نماز ٹائم تو کتنا ٹائم پہلے پڑھنے چاہیے نے؟ یعنی تہجد کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کس وقت آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے کہ ہن 5:25 پہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے فجر کا، نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو کتنا ٹائم پہلے پڑھنے ہوتے ہیں؟ چلو تو ٹھیک، جی ایک منٹ، میں نے ایک اور پوچھنا ہے سوال۔ پوچھو۔ میں نے پوچھنا ہے جیسے کہ ہم لوگ اپنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک، جو وہ تسی جدو مرضی پڑھ لو کہ جیسے سوال دا ٹائم نہ ہوئے، جدو سانو ٹائم ملے، جی پہ ہن فجر ویلے میں اٹھی ہاں، میں تحیت نفل پڑھے نے، اس کے بعد ابھی فجر دا ٹائم نہیں ہویا، میں اپنی قضا نمازیں جڑی اپنی زندگی چ نہیں پڑھیاں، ٹھیک ٹھیک، وہ میں پڑھ لواں۔ جی جیسے پڑھدے فجر دا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے، جی جی، تو میں وہ جو کمپلیٹ کروں یا کہ اس کو کر کے جو ٹائم سٹارٹ ہو گیا فجر کا وہ پہلے پڑھوں؟ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، اور انشاءاللہ میں اس کا پورا پھر مکمل جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، چند سوال اگلی کال کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان سے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک مسئلہ پتہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے خاندان کے لیے پلیز دعا کیجیے گا، ریکویسٹ ہے۔ ضرور، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ اگر جو فوت ہو جائیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے نفل اور قرآن مجید پڑھ کے ان کی ایصال ثواب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، نماز اور نفل اور قرآن ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ضرور اس کا میں پھر جواب دوں گا۔ جی ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا مولانا صاحب پلیز۔ اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے اور باقی امت کے لیے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I just want to ask something. A sheikh, before you were on the TV and you were saying about fasting, but what about some ladies are over 70s and they're disabled? So how can they fast? Okay, now I don't know what the sheikh was saying because when I came the program had finished and naturally I would be driving it here. So what was the question and what was the answer? Then I can expand on it or I can clarify it. The question is that when people they are over 70, I mean especially ladies, and they're disabled, how they are going to fast? Okay, and what did the sheikh say? I don't know, I didn't hear that. I just, after Isha, I just turned it on. Okay, so I'll explain to you inshallah. So you want to know, your question is, what does a very old person or a disabled person do in the case when they have to fast? Is that what your question was? In the Ramadan.
In Ramadan. Okay, ठीक है And इंशाल्लाह. although she pays before the Ramadan, whatever is, we are supposed to. You have to what? I missed the last word that you said. We pay money, Okay. every beginning of Ramadan. Mm-hmm. Just what you call it in English, on this we know Arabic. So money. Okay. So I need some help because I live alone. Okay. I haven't got anyone. Okay. And my friend is also very, very old. She's over 70. Okay. You keep listening, inshallah, and I will address this question soon. Okay, inshallah. اچھا ایسے کرتے ہیں جو اچھا چلو ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے. اچھا بھائی محمد علامہ عاصم صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. ضرور ارشاد. اور اس کی ضرور جواب دیں ذرا اچھی طرح پلیز, ڈیٹیل میں یا جیسا بھی ہو. چلو اگر وقت ہوا کیونکہ کافی سوالات جمع ہو گئے. ایک بہت ہی مشہور ہیں صاحب اور شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے سر پلیز شیخ الاسلام. ایک بات میں عرض کرتے جاؤں, آئی ڈونٹ نو ہو یو ٹاکنگ اباؤٹ, لیکن نام کسی کا پلیز مت لینا کیونکہ پھر مگر آپ سمجھ جائیں گے. چلو ٹھیک ہے. میں نام اس لیے لیا نہیں, میں نام میرے پاس ہے مگر میں نام نہیں لیا. جی کیونکہ وی وانٹ ٹو کیپ سوالات جنرل. جی جب ان کا کوئی کارکن فوت ہو جائے نا جی تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر انہیں کلمہ اور قبر میں ہونے والے سوالات کی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک. اور کیا یہ شریعت کی روح سے جائز ہے؟ اور انہوں نے احادیث پیش کی ہیں بخاری کی اور ابن ماجہ. ٹھیک ہے تو مجھے آپ کو اگر کہیں تو میں آپ کو احادیث کوٹ کر دوں. بس ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا, آپ یعنی یہاں ہم ڈیبیٹ کے لیے آئے, آپ سوال مجھ سے کریں اور میں اس سوال کا پھر انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کو سوال ہی تو کیا ہے. جی بس ٹھیک ہے, تو کوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں جی کہ یہ شریعت کے لحاظ سے جائز ہے اور کیا یہ کیا احادیث سے ملتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے آپ نے سوال تو احادیث ہمیں بتائیں پھر ضرور. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر. جزاک اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیں. ضرور انشاءاللہ باذن اللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. ڈراپ ہو گئی ہے. اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ آن ہیئر ہیں اور ہم آپ کی آواز آ رہی ہے, سلام بھی آپ کا آ رہا ہے اور جواب بھی آپ کو آ رہا ہے. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو. جی وہ والدہ نے سوال پوچھا تھا کہ گروی رکھنا کوئی چیز, یعنی کہ اگر کوئی جا رہا ہے وہ کسی کو گروی کے لیے رکھنے کے پیسے کی ضرورت ہے, اور تو وہ ہمیں کچھ پیسے اس گھر جب بکے گا تو وہ واپس اس پیسے تو کر دیں گے, لیکن اتنی دیر کے گھر کو ہم جو ہے نا گروی رکھتے ہیں. اس طرح لینا اور دینا یہ اسلامی معاملات میں جائز ہے. یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم کسی چیز کو گروی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ گروی رکھ کے اس کے اوپر پیسے بورو کسی سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, ذرا ایسے کرو پلیز, ذرا اونچا بولو. وہ گروی چیز رکھ کے تو اس سے پیسے بورو کرنے. ہاں تو مطلب وہی نا کہ آپ نے اپنی کوئی چیز کسی کی یہاں رکھی ہے اور اس سے کوئی چیز بورو کر لی ہے, پیسے ہوں یا کوئی چیز ہو, آپ اس طرح کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں. دونوں طرف سے ہے کہ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں, اس طرح. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر. آپ سنتے رہیں اور انشاءاللہ پھر اس سوال کا ضرور انشاءاللہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں, یہ سوالات آئے ہیں کافی اور ان سوالات کی کوشش کریں گے, وقت تو مختصر ہے, جواب دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے انٹرسٹ کے بارے میں کہ اگر سوال یہ ہوا تھا کہ if somebody has taken interest تو اب کیا کرے. تو اولا میں ہمیشہ بات ادھر سے شروع کیا کرتا ہوں کہ انٹرسٹ وی آل نو, ہم سب کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ, سود, ربا اسلامی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے, اس کی اجازت بالکل نہیں ہے, گناہ ہے, سخت گناہ ہے, کبائر میں سے ہے. ہاں اگر بالفرض کسی نے غلطی سے لے لیا ہے یا یہ کہ اس وقت پتہ نہیں تھا یا اب لے لیا ہے, اب اس کے ساتھ کیا کریں, تو اب اس کا اگلا قدم سوال آپ نے یہ کیا کہ اس پیسے کو ہم کہاں خرچ کریں. تو اولاً یہ ہے کہ وہ پیسہ جب آپ کے پاس آوے تو اس کو غربا, فقراء, مساکین کو آپ دے سکتے ہیں,
یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ منافع عامہ، وہ چیزیں کہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہوں، جیسے سڑک ہو گئی یا کوئی درخت کے پلانٹ کرنے کے لیے جس کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، یا کوئی کنواں یا کوئی ایسی چیز کہ جس کو عام لوگ استعمال کریں گے، یا یہ کہ آپ اس کو غربا فقراء کو دے دیں. لیکن ان تمام چیزوں کے اندر شرط یہ ہوگی کہ آپ ثواب کی نیت نہ کریں. کیوں؟ اگر آپ نے ثواب کی نیت کی کہ میں یہ جو پیسے دے رہا ہوں، یہ دے رہی ہوں، اس کے اندر مجھے ثواب ملے گا، تو گویا پھر یہ آپ نے اپنی ملکیت بنا لی، تو گویا اس سود کو اپنی ملک سمجھا ہے. آپ یہ سمجھو کہ یہ میری چیز نہیں ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اور یہ کسی اور کی چیز ہے اور میں اس کو آگے دے رہا ہوں، مجھے ثواب نہیں ملے گا، البتہ مجھ سے گناہ ہٹ جائے گا. تو اس وقت آپ غریب فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، منافع عامہ کے اوپر بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ محترم جو جگہ ہیں ان کے اندر اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ قسم کی گندگی ہوتی ہے، ایک قسم کی غلط چیز ہوتی ہے، غلط مال ہے، اور اس کو آپ محترم جگہوں کے اندر استعمال نہ کریں. یہ تو ہوا پہلا سوال جو سود کے بارے میں. دوسرا سوال ہوا، کسی سسٹر نے پوچھا کہ مجھے انگزائٹی ہوتی ہے، یعنی ایک قسم کی کڑن، تکلیف، خوف جیسے پیدا ہو جاتا ہے جس وقت میں اکیلی ہوتی ہوں، یا جس وقت میں فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں تو اس وقت میں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہوں. تو اس کے لیے کیا کروں؟ اولاً تو ہم عام طور پر ان چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ یو نیڈ کاؤنسلنگ، یا یو نیڈ جو علاج ہے، علاج اس کا خاص علاج کا طریقہ بھی ہے. آپ جو اپنے ڈاکٹر ہیں، میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور they will help you along. that's the first thing. لیکن دینی نقطۂ نظر سے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تیسرے کلمے کا جو آخری حصہ ہے، تیسرے کلمے کا آخری حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اور دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر دم کر کے اور پھر اپنے دل کے اوپر مل لیں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو سکون نصیب فرمائیں گے. تو تیسرے کلمے کا جو آخری حصہ ہے، اس حصے کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تھوڑا دم کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر، اور جب بھی آپ کو اس طرح انگزائٹی محسوس ہو 3 دفعہ دل کے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس سے نجات دیں گے اور آپ کو سکون نصیب کروائیں گے. اس کے بعد والا سوال ہوا کہ فجر کی نماز کے شروع اوقات تک آیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جاوے. جب تک کہ فجر کی نماز کا شروع وقت نہ ہو جاوے اس وقت تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاوے، اب آپ کسی قسم کے نوافل، کسی قسم کے تہجد آپ نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے پھر مثال دی کہ اگر 5:25 کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو میں کس وقت تک پڑھ سکتی ہوں؟ آپ اس سے تھوڑی دیر پہلے تک آپ پڑھ لیں، 1-2 منٹ پہلے آپ احتیاطاً بس کر لیں، اور پھر فجر کا ٹائم شروع ہو. اب فجر کے ٹائم کے بعد آپ صرف جو فجر کی سنتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، باقی نوافل آپ نہیں ادا کر سکتے. فجر کی نماز کے یعنی فجر کی نماز کے وقت کے اندر آپ کسی قسم کے نوافل ادا نہیں کر سکتے. باقی آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ قضا کے بارے میں، کہ میں عمر کے اندر میری بہت ساری قضا نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو میں ان کے بارے میں کیا کروں؟ تو جتنا ہو سکے جلدی آپ ان قضا نمازوں کو آپ پڑھتے رہیں. ہاں آف کورس جو مکروہ اوقات ہیں کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، 3 اور 2 مکروہ وقت ہیں. 3 وقت جس وقت سورج ایگزیکٹلی طلوع ہو رہا ہو، سن رائز ہو رہا ہو اس وقت، اور سورج بالکل جس وقت غروب ہو رہا ہو 2 وقت، اور تیسرا وقت استوا اس کو کہتے ہیں، استوا کا وقت جس وقت سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، ظہر کے ٹائم شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جو 5-10 منٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو استوا کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو زوال کے اندر یہ غلطی ہو جاتی ہے، زوال کا وقت نہیں. اور بہت سارے ٹائم ٹیبلوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لکھے کہ یہ زوال کا وقت ہے. زوال کا وقت اس وقت تو ظہر شروع ہو جاتی ہے، ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. استوا صحیح عربی اصطلاح ہے، استوا جس وقت ایگزیکٹلی جو گرم ممالک ہیں ان ممالک کے اندر سورج جو ہے وہ سر کے اوپر ہو جاتا تھا. چونکہ ہماری لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز ذرا دور ہیں تو اس وقت سورج ایگزیکٹلی سر پر نہیں ہوتا، ذرا نیچے ہو جاتا ہے لیکن درمیان میں آتا ہے، تو اس کو استوا کہتے ہیں. تو یہ 3 وقت ہو گئے، ایک سورج کا طلوع، ایک سورج جس وقت غروب ہو رہا ہے
سن سیٹ، اور تیسرا استوا۔ 3 وقتوں کے اندر تو کسی قسم کا سجدہ، کسی قسم کی نماز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور باقی جو 2 وقت ہیں، ایک تو ہے کہ جس وقت آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اور مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس وقت کے اندر آپ کسی قسم کی نماز قضا نہیں کر سکتے، مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، یہ ہو گئی قضا۔ تو یہ جو 4 وقت ہیں، اور پھر عصر کے بعد جو ہے نوافل نہیں پڑھ سکتے، جیسے فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، فجر کے ٹائم کے شروع ہونے کے بعد، لیکن وہ صرف نوافل کے لیے ہے۔ قضا کے لیے یہ 4 وقتیں ہیں۔ 3 جو حرام وقت ہیں، سورج طلوع، سورج غروب، سورج استوا، اور چوتھا مغرب سے 15-20 منٹ پہلے جو ہے یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اس کو مکروہ وقت کہتے ہیں، ناقص وقت۔ اس دن کی عصر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کسی قسم کی آپ قضا نہیں پڑھ سکتے۔ اور قضا جو ہے آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قضا کا لفظ ہی آپ کو بتلا دیتا ہے کہ یہ قسم کا آپ کا قرض ہے، اور اس قرض کو واپس اللہ رب العزت کی یہاں ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کسی نے پوچھا کہ ہم فوت شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3۔ ابن آدم جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال جو وہ خود کر سکتا ہے اب تو وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں، البتہ 3 قسم کے طریقے ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے یہ دنیا سے تو رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کو وہ نیک اعمال پہنچتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتے ہوں، اس کو یہ ثواب پہنچتا ہو۔ اور دعا سے صرف دعا ہی مراد نہیں، بلکہ جو بھی نیک اعمال آپ کے اولاد کرتی ہوں تو وہ آپ وہ نیک اعمال ان کو پہنچتے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں اور اس کا ثواب، یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو، میرے چاچا کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میری بہن کو، میری ماں کو، میری پھوپھی کو، یعنی جس کو بھی آپ اس طرح بھیج سکتے ہیں۔ تو فرمایا ولد صالح یدعو لہ۔ دوسرا صدقۃ جاریۃ، سب سے پہلے صدقۃ جاریۃ، اور پھر فرمایا ولد صالح او علم ينتفع به، 3 چیزیں، اور فرمایا وہ علم کہ جس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا ہو، آپ نے لوگوں کو دین کے بارے میں سکھایا ہو اور وہ اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہوں، اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہوں، اور اس کے ذریعے نیک اعمال کرتے ہوں، آپ نے ان کو سکھایا تھا، بتلایا تھا، اس کے فضائل بتلائے تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنے نیک اعمال کر رہے ہیں، آپ کو اپنے قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ یا صدقۃ جاریۃ، آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی کنواں کھود دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، کوئی گیسٹ ہاؤس بنا لیا، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنا لیا، ہزاروں طالب علم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے علم سیکھ رہے ہیں، مسجد بنا لی، لوگ اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک جگہ کوئی چھپر بنا لیا، لوگ وہاں گزرگاہ جو ہیں، مسافرین جو ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر آرام کر رہے ہیں اور دھوپ سے بچ رہے ہیں۔ جو بھی آپ نیک کام کر لیا، جب تک کہ وہ جاری صدقہ آپ کی طرف سے جاری ہوگا، ثواب ملتا رہے گا آپ کو قبر کے اندر۔ اور اگر آپ کو کوئی نیک اعمال آپ کے لیے دعا کرے، کوئی نیک اعمال کرے، چاہے نماز بھی ہو، نماز آپ نے 2 نفل پڑھی، یا اللہ اس کا جو اجر ہے یہ ہمارے فلاں شخص کو پہنچا دے، تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ نے قربانی کی، قربانی کا ثواب آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملے، یہ ثواب ہمارے فلاں شخص کو پہنچا دو، دادا کو، نانا کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر قربانی فرمائی 100 اونٹوں کی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو 63 اونٹ ہیں یہ میری طرف سے ہیں، اور باقی امت کو ثواب دیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ان کی قربانی فرمائی، اور ان میں سے ایک کو اپنی طرف سے اور دوسرا فرمایا ھذا من امتی، اور اس کو ذبح کر کے اس کی قربانی فرما کر فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ اور امت، ایک تو امت وہ جو صحابہ موجود تھے، اور ایک جو ابھی تک موجود نہیں تھے، آئے ہی نہیں تھے، یعنی ہم لوگ جو
1500 سال بعد آنے والے ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمیں بھی ثواب پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ لوگ جو امت میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس وقت رخصت بھی ہو گئے تھے، دنیا سے فوت ہو چکے تھے، ان کو بھی ثواب ملا، جو ادھر موجود تھے ان کو بھی، اور جو ابھی تک نہیں آئے تھے ان کو بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب آپ جو اس دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں آپ ان کو بھی ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور تیسری جگہ فیوچر کے اندر جو ابھی تک نہیں آئے ہیں اور آئیں گے آپ ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب میں آپ نے پوچھا کیا کیا، تو اس کی مثالیں میں نے چند دی ہیں، چاہے آپ نوافل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی ذکر و اذکار کریں، اور پھر کوئی صدقہ وغیرہ جاریہ کریں۔ اسی طرح اب وقت مختصر ہے، فاسٹنگ سسٹر یو سیڈ that you can't, if a person can't fast اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ ڈسیبل بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل کے اندر بھی نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کا یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ ایک مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلانا، اس کا آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا آج کل کے، اب 2017 چل رہا ہے، آج کل کے لحاظ سے تقریباً 4 پاؤنڈ لگتے ہیں، 2 پاؤنڈ صبح کے، 2 پاؤنڈ شام کے، اور وقت ہوتا تو اس کو ذرا تفصیل سے بات کرتا ہے، میں وقت کو دیکھ رہا ہوں آخری 1 آدھ منٹ باقی ہے، تو اس لیے اس کے 4 پاؤنڈ ایک دن کے آپ فدیہ کے طور پر۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا گروی پون کے بارے میں، تو گروی بالکل کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک زرع تھا، زرع مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک یہودی شخص کے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز یعنی غذا کے طور پر کوئی چیز لی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے آپ رخصت ہو گئے اور ابھی تک اس کو آزاد نہیں کر سکے، تو گروی کے طور پر لے سکتے ہیں۔ اور مختصر انداز کے اندر، کاش اس کے بعد وقت ہوتا، اور اب چونکہ وقت نہیں ہے، اگلے پروگرام کے اندر آپ یہ سوال کریں گے کہ جب آپ میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کے اوپر اذان قبر کے اوپر وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بھی کسی کی قبر کے اوپر اذان نہیں دی، صحابہ اکرام سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے، اور جو احادیث لوگ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر یا کسی اور موقع کے اوپر جب یہ سوال آیا تو پوری تفصیل سے اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ فی الحال کے لیے اسی کے اوپر پروگرام جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور پروگرام جس طرح ختم ہوتا ہے ہمارا دستور ہے دعا کرنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ تیری ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر، احادیث پر ہم سب کو پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا رب العالمین موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے، بقیہ امت کے لیے یا اللہ ان سب کو آسان فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی دنیا اور آخرت کے اندر نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور ہمارے دل کے اندر جتنی بھی قدورتیں ہیں یا اللہ، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان سب کو دور فرما کر ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔